بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں اور بہنوں، انسان ایک ایسی مخلوق ہے جو جاہل پیدا ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ جتنی مخلوق ہے وہ انتہائی اعلیٰ تعلیم یافتہ ہوتی ہے۔ اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا، ہم نے تمہیں ماں کے پیٹ سے دنیا میں بھیجا، تم کچھ نہیں جانتے تھے۔ اس کے بالمقابل باقی مخلوق کے لیے اللہ کا فرمان ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، چونٹی 1 سینٹی میٹر سے زیادہ نہیں دیکھ سکتی، لائن بنانا کہاں سے سیکھ کر آتی ہے؟ سانپ طاقت پکڑتے ہی کہاں سے اسے پتہ چلتا ہے کہ میرے منہ میں زہر کی تھیلی ہے؟ چوہا بل سے نکلتا ہے اور پہلے دن بلی کو دیکھتے ہی بھاگ کے واپس چلا جاتا ہے۔ یہ علم وہ کہاں سے لیتا ہے؟ یہ ہے ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی۔ اب چونکہ ہمارا امتحان ہے تو اللہ تعالیٰ نے انا ہدیناہ السبیل اما شاکرا و اما کفورا، کہ ہم نے آپ کے سامنے 2 راستے کھولے ہیں، ایک شکر گزاری کا ہے، ایک ناشکری کا ہے۔ تو جس راستے کو اختیار کرو گے اس کے اسباب مہیا ہیں۔ تو ایک تو انسان علم سے چلتا ہے اور علم باہر سے ملتا ہے۔ میرے چھوٹے بچوں کو یہ شوق ہے بلیوں کا، تو وہ کافی ساری بلیاں انہوں نے پالی ہوئی ہیں، تو اتنا سا ہوتا ہے وہ بلی کا بچہ اور رینگتے 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 ماں کی چھاتی پر چلا جاتا ہے۔ نہ ماں کو پتہ ہے کہ اس کو کیسے لاؤں، وہ بس ایسے ہو کے لیٹ جاتی ہے، اور یہ آنکھوں دیکھ کے حیران ہوتا تھا۔ پھر اس پر فر ہے، وہ ایرانی بلیاں ہیں، موٹی فر ہے، اس میں سے چھاتی کو ڈھونڈتے ہیں اور اتنا ان کا قد ہوتا ہے۔ یہ کہاں سے سیکھیں؟ کتے کو زخم لگتا ہے چاٹنا شروع کر دیتا ہے کہ اس کی ہمارے نبی کا فرمان ہے کتا اگر برتن کر جائے ناپاک تو 7 دفعہ دھو وہ، کہ اس میں ایسے جراثیم ہیں، ایسے اس کے اندر بیکٹیریا ہیں یا جو بھی ایسی ہیں جو زہریلے ہیں، تو وہ جب زخم کو چاٹتا ہے تو اس کا زخم ہیل ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ جہاں اس کی زبان نہیں پہنچتی وہاں وہ پیپ پڑ جاتی ہے۔ تو یہ میں چھوٹی سی ایک مثال دی تھی۔ اب علم، اب ہمارے سامنے ایک دنیا اللہ نے کھول دی اور ایک دنیا اللہ نے چھپا دی، اور اس کے بارے میں کہا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، بلکہ مجھے ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان اللہ کے نبی نے فرمایا کہ قال عیسیٰ ابن مریم، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا الدنیا 3 ایام، دنیا 3 دن ہے۔ یوم امس مضی، ایک دن گزر گیا، ما بیدک منہ شیء، کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یوم غدن، ایک کل ہے، فلا تدری تدرکہ ام لا، اس کے بارے میں تمہیں پتہ ہی نہیں کہ وہ تمہارا ہے یا قبر کا ہے۔ کتنے سورج کو ڈوبتا دیکھتے ہیں، طلوع ہوتا نہیں دیکھتے، کتنے طلوع ہوتا دیکھتے ہیں، ڈوبتا نہیں دیکھتے، دوپہر دیکھتے ہیں، شام نہیں دیکھتے۔ تو الدنیا 3 ایام، دنیا 3 دن ہے۔ یوم امس مضی، ایک گزر گیا، ما بیدک منہ شیء، کبھی واپس نہیں آئے گا۔ یوم غدن، کل، فلا تدری تدرکہ ام لا، پتہ نہیں تمہارا ہے یا قبر کا ہے۔ وَيَوْمٌ أَنْتَ فِيهِ،
ایک دن وہ ہے جس میں تم چل رہے ہو. آج کیا دن ہے؟ پیر ہے؟ منگل ہے؟ ہاں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا یوم انت فیہ فاغتنمہ، تیری زندگی ایک دن ہے، اس کو قیمتی بنا لے. اب اس پر آ کر دار و مدار ہوگا کہ میرا لائف سٹائل کیسا ہے. یہ ہوٹل بہت خوبصورت ہے اور میں یہاں 2 دن کے لیے اسی کانفرنس کی وجہ سے میں آیا، یا میں 8ویں کلاس میں پڑھتا، 9ویں کلاس میں میں آیا تھا یہاں سے سیر تفریح کے لیے. تو اس وقت یہ نیا نیا بنا تھا، تو میں اور میرے ایک دوست نے یہاں ناشتہ کیا تھا، پھر ہم آگے مری چلے گئے تھے. اس کے بعد 58 سال کے بعد میں دوبارہ اس ہوٹل میں آیا آپ حضرات کی برکت سے. تو میں یہ ہوٹل ہے، مجھے کوئی غرض نہیں کہیں پانی لیک ہو رہا ہے، کہیں ٹوٹی کھلی ہوئی ہے، کہیں میٹر تیز چل رہا ہے، کیونکہ میں مسافر ہوں، میرے پاس 2 دن ہے، میں نے کل چلے جانا ہے. تو اب میری ترجیحات بالکل اور ہیں. ایک ہی عملہ ہے جنہوں نے یہیں رہنا ہے، ان کی ترجیحات بالکل اور ہیں. تو زندگی بدلنے کے لیے پہلے سوچ بدلنی پڑے گی کہ یہ دنیا ایک دن ہے. تو ایک دن میں کیا کچھ کر سکتا ہوں؟ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش پہ دم نکلے، بڑے نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی وہ کم نکلے. تو ایک دن میں کیا کر سکتا ہوں؟ لہذا میں اس زندگی کے لیے کچھ کروں جہاں مجھے رہنا ہے. تو پھر میری سوچ، میری ترجیح اور ہو جائے گی. انبیاء علیہ السلام 1,24,000 کی تعلیم یہ ہے کہ دنیا گزرگاہ ہے، دنیا مسافر خانہ ہے. اجل ہی نے چھوڑا، اجل عربی میں کہتے ہیں موت کو. اور کسرا اور تھا ٹائٹل ایران کے بادشاہوں کا، دارا بھی ایران کا بادشاہ تھا. تو اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا، یعنی موت نے کسی کو بھی نہ چھوڑا. اسی سے سکندر صفاتے بھی ہارا، ہر ایک لے کے کیا کیا نہ حسرت سے دارا. پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹ سارا، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے. تو یہ پہلے ترجیحات بدلیں کہ میں یہاں مسافر ہوں یا مقیم ہوں. کیونکہ مسافر کی ترجیحات میں منزل ہوتی ہے اور مقیم کی ترجیحات میں یہ مجھے خیال کیسے آیا. یہ عجب سٹوری. میں جماعت میں گیا ہوا تھا، جب ہماری جو تبلیغی جماعت ہے اس میں سے رمضان شریف کا مہینہ تھا. ہم مسافر تھے، شہری میں جو مل جاتا تھا کھا لیتے تھے. تو آخری روزے میں گھر پہنچا تو شہری میں اٹھتے ہی مجھے خیال آیا پراٹھا کھانا ہے. تو ایک دم مجھے سٹرائک ہوا کہ پچھلے 26 دن تجھے پراٹھا خیال میں نہیں آیا، آج تجھے پراٹھے کا خیال کیوں آیا؟ تو یہ مضمون اللہ نے میرے اوپر کھولا کہ مسافر کی سوچ اور ترجیحات اور ہوتی ہیں اور مقیم کی ٹھہرے ہوئے کی سوچ اور ترجیحات اور ہوتی ہیں. تو معاشرے میں جو ایک انارکی ہے اور ایک ظلم و ستم کی فضا ہے پوری دنیا میں، ہر جگہ ظلم کی شکل کچھ اور ہے، کہ وہ اسی کو یعلمون ظاہرا من الحیات الدنیا وہم عن الآخرۃ ہم غافلون. انہیں صرف دنیا کی زندگی کا پتہ ہے، یہ جانتے نہیں کہ زندگی تو موت سے شروع ہوتی ہے. اعلموا، اللہ تعالیٰ کہتا دھیان سے سنو، انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد کمثل غیث اعجب الکفار نباته ثم یہیج فتراہ مصفرا ثم یکون حطاما فی الآخرة عذاب شدید ومغفرة من اللہ ورضوان وما الحیاة الدنیا الا متاع الغرور.
اور میرے نبی نے کہا مالی ولی دنیا ما انا بالدنیا الا کراکب استظل تحت شجرۃ ثم راح وترکها، کہ بنانے والا کہہ رہا ہے کھیل ہے، تماشا ہے، اور وقت کا ضائع کو برباد کرنا ہے، مال کی دوڑ ہے، عزت کی دوڑ ہے، کرسی کی دوڑ ہے، اور آخر میں موت ہے تو ہر شے تو یہیں چھوڑ کے چلے گئے۔ کیا ہے وہ پرانی اردو ہے، ٹک حرص و ہوس کو، ٹک کہتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، ٹک حرص و ہوس کو چھوڑ میاں اکبر نذیر آبادی، بدیس بدیس پھرے مارا، قزاق ڈاکو اجل موت، قزاق ڈاکو، قزاق اجل کا لوٹے ہے کیا دن رات بجا کر نقارا، کیا لوٹے ہے، زندگی لوٹے، کیا بدیا بھینسا بیل شتر، یہ جانوروں کے نام ہیں، کیا گونی پلہ سر بھارا، یہ اجناس کے تولنے کے اوزان ہیں، گندم چاول موٹ، آگے کا کیا گیہوں چاول موٹ مٹر، کیا آگ دھواں اور انگارا، سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لات چلے گا بنجارا۔ بنجارا کسے کہتے ہیں کہ جب یہ سڑکیں نہیں تھیں اور یہ سارے ذرائع نہیں تھے تو موبائل بازار چلتا تھا، جیسے موبائل فون ہے، موبائل بازار چلتا، پورا بازار ہوتا تھا، اور اس میں وہ قافلہ ایک جگہ جا کے اسٹے کرتا تھا، پھر لوگ اطراف سے آ کر اپنا سامان لیتے تھے، اور وہ 2-3 دن رہ کے جب چلا جاتا تو پیچھے وہی اجاڑ سنسان، تو سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا۔ تو میرے عزیزو، پہلی ترجیحات ہے کہ ہم فیصلہ کریں کہ زندگی فانی ہے اور مجھے اللہ کے سامنے کھڑے ہونا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے تو گھر ہی نہ بنایا ساری زندگی، اور ایک پیالہ رکھا ہوا تھا پانی پینے کے لیے، وہ بھی دیکھا وہ ایک آدمی نہر کے کنارے ہاتھوں سے پی رہا، تو پیالہ بھی پھینک دیا، ان کے پیالے دی بھی لوڑ کوئی نہیں۔ اور ایک رات اتنی بارش آئی کہ کوئی جگہ نہیں مل رہی، اور اندھیری رات، سرد رات، تو ایک غار نظر آیا، اس میں انٹر ہونے لگے تو آگے شیر بیٹھا ہوا تھا، تو کہنے لگے یا اللہ لکل شیء مأوی واما لابن مریم فلیس لہ المأوی، یا اللہ آج تو شیروں کو بھی تو نے چھت دے دی بارش سے چھپنے کے لیے، ابن مریم کی چھت ہی کوئی نہیں ہے۔ تو اس پر اللہ تعالیٰ نے جبریل کو اتار کر فرمایا کہ میں جنت میں تیری شادی کروں گا 4000 حوروں سے، اور 1000 سال تیرا ولیمہ کھلاؤں گا سارے جنت والوں کو۔ ترجیحات میں اگر آپ دنیا کو لیے بیٹھے ہیں، پھر آپ کرسچن ہیں، مسلم ہیں، آپ یہودی ہیں، ہندو ہیں، جین ہیں، سکھ ہیں، آپ اچھے انسان نہیں بن سکتے اگر آپ اپنی ترجیحات میں آخرت کو لائیں گے اور اللہ کو لائیں گے، اللہ کے نبی کی تعلیمات کو لائیں گے، پھر آپ کی سوچ اور پھر سچائی آئے گی، دیانتداری آئے گی، الفت آئے گی، محبت آئے گی۔ اور جو ہمارے محترم بشپ صاحب نے فرمایا کہ قدرت ساری اس خدا کے ہاتھ میں ہے، اس اللہ کے ہاتھ میں ہے جس نے ساری کائنات کو بنایا۔ جو ہمارے قرآن میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آمد ہے وہ میں چاہوں گا آپ کے سامنے پیش کروں۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ اِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا، یاد کرو عمران کی بیٹی مریم کو جو وہ ایک کونے میں بند کمرے میں تھیں۔ فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا، تو ہم نے روح القدس جبریل کو بھیجا۔ فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا، وہ ایک انتہائی خوبصورت جوان کی شکل میں ایک دم نمودار ہوئے۔ تو قالت، وہ بولی، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں اللہ کی پناہ چاہتی ہوں، میں پاکیزہ لڑکی ہوں، تم میرے پاس کیا کرنے آئے ہو؟ تو جبریل کہنے لگے کہ وہ ہمارے اللہ کا فرمان ہے کہ آپ کو ایک بیٹا ہونے والا ہے۔ وہ کہنے لگے کیف لی غلام، کیسے؟
لم یمسسنی بشر، میری شادی نہیں ہوئی، ولم اکو بغیہ، اور میں بد کردار لڑکی نہیں، تو بیٹا کیسے ہوگا؟ یہ سورت مریم، حضرت مریم علیہ السلام کے نام پہ سورت ہے ہمارے قرآن۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مَرْيَمَ إِذِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلِهَا مَكَانًا شَرْقِيًّا فَاتَّخَذَتْ مِنْ دُونِهِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إِلَيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لَهَا بَشَرًا سَوِيًّا قَالَتْ إِنِّي أَعُوذُ مِنْكَ بِالرَّحْمَنِ إِن كُنْتَ تَقِيًّا قال انما انا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت انا يكون لي غلام ولم يمسني بشر ولم اك بغيا۔ کہ مریم گھبراؤ نہیں، میں صرف نظر آنے میں انسان ہوں، میں فرشتہ ہوں جبریل، اور میں آپ کو بیٹے کی بشارت دینے آیا ہوں۔ تو اب وہ کہنے لگے کیسے ہوگا؟ قال كذلك قال ربك هو هين، اللہ تعالیٰ کہہ رہا میرے لیے ایک مسئلہ ہی نہیں، تجھے نہیں پیدا کیا تو کچھ بھی نہیں تھی۔ تو اب وہ حضرت مریم کی طرف بڑھے تو ایسے پیچھے ہٹنے لگے، ڈر بھی رہی ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں لا تخافی، ڈرو نہیں، لیکن پریشر ہے زبردست، کیونکہ زکریا علیہ السلام نے اوپر ایک تھا وہ کمرہ جس کو صرف سیڑھی سے اوپر جاتے تھے، جب نیچے اترتے تھے سیڑھی اتار دیتے تھے، تو کہ یہ آیا کہاں سے ہے؟ تو ایسے پیچھے پیچھے ہو رہی، ایسے ایسے ہو رہی، وہ آگے ہو رہا ہے، ڈرو نہیں ڈرو نہیں ڈرو نہیں۔ اب پیچھے ہٹتے 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 دیوار آ گئی، اب دیوار کے ساتھ لگ کے یوں کھڑی ہو گئی، اب اور پیچھے تو جا نہیں سکتی۔ تو جبریل آگے آئے، فنفخنا فیہ من روحنا، یہاں سے پکڑا، جسم کو ٹچ نہیں کیا، یہاں سے پکڑا، فنفخ، ایک پھونک ماری، فحملتہ، حمل ٹھہرا، فانتبذت بہ مکانا قصیا، اسی وقت وہ ایک درختوں کے جھنڈ میں گئی، فاجاءها المخاض الى جذع النخلہ، اور ایک کھجور کے تنے سے ٹیک لگائی، اور اللہ نے روح القدس کی بشارت اور اللہ کا امر اور عیسیٰ علیہ السلام کی آمد۔ تو وہ کہنے لگی یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا، ہائے کاش میں مر جاتی اور لوگ مجھے بھول جاتے، پھر میرا بھولنا بھی بھول جاتے۔ فناداھا من تحتھا، اب جبریل پھر آئے، سامنے نہیں آئے، پیچھے سے کہا لا تحزنی کجعل ربک تحتک سریا، ڈرو نہیں، اللہ نے تیرے لیے چشمہ چلا دیا ہے، فہزی الیک بجذع النخلہ تساقط علیک رطبا جنیا فکلی واشربی وقری عینا، کہیں گے ڈرو نہیں، یہ تو اللہ نے دیکھو چشمہ ابھی تیرے لیے جاری کیا ہے، اس سے نہاؤ دھو، بچے کو نہلاؤ، اور یہ جو کھجور کا جو تنا تھا اوپر شاخیں نہیں تھیں تو اس پر تو کوئی پھل ہوتا نہیں، کہا ہلاؤ، حضرت مریم نے ہلایا تو اس سے تازہ کھجوریں نیچے آئیں، کہ لو کھجوریں کھاؤ اور موج کرو۔ فَإِمَّا تَرَيِنَّ مِنَ الْبَشَرِ أَحَدًا، اور جب لوگ آئیں گے کہیں گے یہ کیا کیا ہے، تو فَقُولِي إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنسِيًّا، آپ کے روزے میں خاموش رہنا روزے کا حصہ تھا، جیسے ہم لوگ قرآن بھول گئے، آپ بائبل بھول گئے، کوئی حساب ہے، تو آپ کے روزے میں خاموش رہنا بھی تھا۔ قدیم کتب کو مجھے کھنگالنے کا موقع ملا تو دو نمازیں، ایک فجر کی ایک عصر کی، چاہے آپ ناراض ہونے کے نہ آپ کی کتاب سے بتا، فجر کی تھی اور عصر کی تھی، صرف اتوار نہیں تھا، تو آپ نے تو مختصر کر لیا، تو کہنے لگے ایسا کرو کہ اس کو ہلاؤ، انہیں ہلایا تو کھجوریں کا کھاؤ، کھا لی، کہ اب تم جاؤ، لوگ کہیں گے یہ کیا کیا، تو تم نے کہنا انی نذرت للرحمن صوما فلن اکلم اليوم انسیا، میرا آج روزہ ہے، میں نے کسی سے بات نہیں کرنی۔ فاتت به قومها تحمله، اب بچوں کو گود میں لے کر آئیں تو شور مچ گیا، یا مریم
لقد جئت شيئا فریا، ارے مریم یہ کیا کیا؟ فاشارت الیہ، انہوں نے ایسے پہلے یوں کیا پھر ایسے. قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، بھلا کبھی پیدائش ہو نوزائیدہ بچے سے بھی کوئی بات کر سکتا ہے؟ کیسی بات کرتے ہو؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے خطابت ایسے فصیح و بلیغ الفاظ میں، بھرپور جوان کی آواز میں، یروشلم کا پورا شہر سن رہا تھا. قال انی عبد اللہ، میں اللہ کا بندہ، آتانی الکتاب وجعلنی مبارکا، میں کتاب والا، میں برکت والا، وجعلنی نبیا، اور میں نبیا. ذالک عیسی ابن مریم، میں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا بنیاد بنا گیا اس سے میں نے اپنی بات کو شروع کیا ہے کہ الدنیا ثلاثۃ ایام، دنیا 3 دن ہے، ایک گزر گیا ہے آئے گا نہیں، ایک آنے والا ہے اس کا پتہ نہیں، ایک جو ہے اس کو غنیمت جانے، اور اس میں مجھے کیا کرنا ہے، اس سے آپ اچھے انسان بنیں گے. ہمایوں کیا کر رہا ہے اس سے میں گرنا شروع ہو جاؤں گا. میں کیا کر رہا ہوں جس کو ہمارے شاعر مشرق نے کہا ہے، تجھے کیوں فکر ہے اے گل دل صد چاک بلبل کی، تو اپنے پیرہن کے چاک تو پہلے رفو کر لے. تو اپنی ذات سے شروع کرنا ہے. یعنی اس کے لیے آپ کانفرنسیں کرتے رہیں تو ہم ایسا ہی ہے جیسے ہم پانی میں مدھانے چلا رہے ہیں کہ کوئی مکھن نکل آوے، کوئی نہیں نکلنا، تھک ہی جاؤں گا. میری ذات سے کام شروع ہوگا. میں طارق جمیل، مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے سچ بولنا ہے، مجھے دھوکہ نہیں دینا، میں نے رزق حلال کمانا ہے، میں نے اخلاق اچھے کرنے ہیں، میں نے درگزر کرنا ہے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فرمان ہے کہ تمہیں ایک تھپڑ مارے دوسرا گال آگے کر دو. تو مجھے اپنی ذات سے شروع کرنا ہے تو معاشرے میں تبدیلی آئے گی. ہماری اللہ نے 2 آنکھیں بنائی ہیں، ایک سے دوسروں کی خوبیاں دیکھو، ایک سے اپنے عیب دیکھو. ہم نے دونوں فکس کر دی ہیں. لوگوں کی برائیاں دیکھنے پر خدا ہیں لوگ، شعر سننے والا، خدا ہیں لوگ گناہوں ثواب دیکھتے ہیں، سو ہم تو روز ہی روز حساب دیکھتے ہیں. اور خاص طور پر مولوی بیچارہ تو بڑا ہی روز حساب دیکھتا ہے، اے کی کیتا تھا، اے کی کیتا. تو خدا نہ بنے، عبد بنے، بندہ بنے. اور انسان پیسے سے بڑا نہیں بنتا، نسل سے بڑا نہیں بنتا، انسان انسانی کردار سے بڑا بنتا ہے. اور انسانی کردار میں ایمان کے بعد سب سے بڑی دولت وہ سچائی ہے، وہ دیانتداری ہے، وہ الفت و محبت ہے، وہ معاف کرنا، درگزر کرنا ہے، وہ اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی، اپنے لہو کے گھونٹ پی، زخم پہ زخم کھا کے جی. اوہ نہ کر لبوں کو سی، عشق ہے دل لگی نہیں، سینے پہ تیر کھائے جا، آگے قدم بڑھائے جا، یعنی زبان حال سے کہہ دے کہ ہاں ستائے جا. مجھے کیا کرنا ہے؟ مجھے ہمایوں نے گالی دی، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ اس پر میرا فیصلہ ہوگا. میرے ساتھ فلاں نے دھوکہ کیا، مجھے کیا کرنا ہے؟ اس پر میرا فیصلہ ہوگا. تو برائی کا جواب جیسے فرما رہے تھے کہ برائی کا جواب اچھائی سے دو، ادفع باللتی ہی احسن. اس کو ہمارا قرآن یوں بیان کرتا ہے کہ برائی کا جواب سب سے اعلیٰ اچھائی سے دو. برائی کا جواب سب سے اعلیٰ اچھائی سے دو، پھر آپ کا قد بڑا ہوگا. آپ کے آگے پیچھے گارڈ ہوں، آپ کے آگے پیچھے جھنڈے لہرا رہے ہوں، آپ کے پاس بہت بڑے کاروبار ہو، اس سے آپ مالدار بنے ہیں. اب آپ کا قد 6.5 فٹ ہو، اس سے آپ ہمایوں کی طرح لمبے ہوئے ہیں، اچھے انسان نہیں ہوئے. اچھا انسان وہ ہوتا ہے جو صفات والا ہوتا ہے، چاہے وہ 4 فٹ کا ہو، 3.5 فٹ کا ہو، اور اس کے پاس کھانے کو پیسہ بھی نہ ہو، روٹی بھی نہ ہو،
انسانیت کی معراج ہے اس کی اپنی صفات. انسان قداور بنتا ہے صفات کے ساتھ، اور ان میں میرے نبی نے فرمایا 4 باتیں سیکھ لو. 4 باتیں سیکھ لو. میں اپنی بات ختم کرنے لگا ہوں. 4 باتیں سیکھ لو، سب کچھ تمہارا ہے، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی تمہاری ہے. صدق حدیث، ہمیشہ سچ بولنا، کبھی جھوٹ نہ بولنا. 4 اذا كانت فيك ما ضرك ما فاتك من الدنيا. 4 باتیں لے لو، دنیا بھی تمہاری ہے، آخرت بھی. صدق حدیث، سچ بولنا ہے، کبھی جھوٹ نہیں بولنا. حفظ امانت، کسی کو دھوکہ نہیں دینا، کسی کو دھوکہ نہیں دینا. حسن خلیقت، اپنے اخلاق اچھے بنا لو. عفت فی طعمت، رزق حلال کماؤ. میرے نبی نے فرمایا جو کچھ آج مسلمان کر رہا ہے یہ وہ نہیں ہے جو قرآن میں لکھا ہوا ہے. ہم بہت دور چلے گئے ہیں. اہل مذاہب جو جتنے آسمانی مذاہب ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ ہماری کتاب ہمیں کیا کہہ رہی ہے. میرے نبی نے فرمایا جس نے کسی غیر مسلم سے کوئی بھی لین دین کیا اس کا حق مار لیا، یا کوئی کام کروایا اس کا حق مار لیا، تو قیامت کے دن اس غیر مسلم کا میں وکیل بن کے آؤں گا. ہمارے نبی تو یہ تعلیم دے کر گئے، یہ بے گناہوں کو جلا کے جہاد کر رہے ہیں. چونکہ جہالت ہے، جہالت بہت بڑا عفریت ہے، بہت بڑا اژدہا ہے جو نگل جاتا ہے انسانوں کو. تو میرے عزیزوں، میں آپ کا اور ڈاکٹر پال بھٹی کا بہت شکر گزار ہوں کہ اچھی سوچ پر آپ نے مجھے دعوت دی اور مجھے کچھ کہنے کا موقع ملا. آخر میں ایک حدیث یاد آ گئی ہے. ایک صحابی آئے، یہاں بیٹھے، آمین، یا رسول اللہ مت دین، یا رسول اللہ دین کیا ہے؟ آپ نے کہا حسن الاخلاق، اچھے اخلاق. وہ یہاں سے اٹھا اور یہاں آ کے بیٹھا. یا رسول اللہ، آپ نے یوں دیکھا، مت دین، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. پھر وہ یہاں سے اٹھا اور ادھر آ کے بیٹھا. یا رسول اللہ مت دین، دین کیا ہے؟ آپ نے کہا اچھے اخلاق. کوئی بڑا ہی جاندار بندہ آئی، وہ یہاں سے اٹھا اور پیچھے جا کے بیٹھ گیا. کہتا یا رسول اللہ مت دین. اور ہمارے نبی کی عادت تھی جب کہ ان کو دائیں بائیں آگے پیچھے سے بولا تھا تو ایسے نہیں کرتے تھے. ہاں بھائی بولو، جیسے بھائی یہ بچہ مجھے بلائے تو میں اتنا ہی کروں گا، ہاں بھائی بولو. جب ہمارے نبی کو کوئی مخاطب کرتا تھا کہ یا رسول اللہ، تو آپ پورا اس کی طرف مڑتے تھے، جی فرمائیے، ایسے. تو وہ پیچھے تھا تو آپ پورا اس کی طرف ایسے مڑے، ہاں بھائی تینوں سمجھ کا دام ہے کہ اس سے آپ نے فرمایا وہ تو کب سمجھے گا. وَهُوَ أَلَّا تَغْضَبَ، دین یہ ہے کہ غصے کو پی جایا کر. میرا دین تو یہ سکھاتا ہے. تو ہم اپنی راہوں سے دور چلے گئے، اتنا دور چلے گئے کہ بھولنا ہی بھول گئے کہ ہم کس راہ کے مسافر تھے اور کن راہوں پہ ہم چل رہے ہیں. تو میں بہت شکر گزار ہوں آپ تمام احباب کا. آپ ہمارے بھائی ہیں، ہماری بہنیں ہیں، بیٹیاں ہیں. آپ کے ساتھ حسن سلوک میری آخرت بنانے کا بہت بڑا عمل ہے، بہت بڑا میرے لیے ذخیرہ ہے. ہارون رشید کے جو طبیب تھے، شاہی طبیب بخت شروع، ایرانی اور پارسی، انہوں نے تو نہیں کہا سر لا دیو تو جنت چلے جاؤ. رواداری، محبت، انسانیت. انسان تو نام ہی ہمدردی کا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے گریبان پکڑنے کا ہے. تو ایک چھوٹا سا نقطہ بتایا کہ اپنی ذات سے شروع کریں. ہم اگر اندھیرے نہیں دور کر سکتے تو اپنے ذمے کی شمع جلا کے چلے جائیں. وہ کبوتر نے نا ابراہیم علیہ السلام کی آگ پہ چونچ میں پانی دے کر ڈالا. کبوتر کو بھی پتا تھا آگ نہیں بجھے گی،
مجھے بھی پتہ ہے، میں 20-21 سال سے اس مضمون کو بیان کر رہا ہوں، محبت محبت محبت، اور کوئی خاص رزلٹ کوئی نہیں ہے، لیکن میں جب بھی مایوس ہوتا ہوں تو میں ابراہیم علیہ السلام کی آگ کے کبوتر کو یاد کرتا ہوں کہ اس کو بھی پتا تھا کہ میں کچھ نہیں کر سکتا، میرے چند قطرے کیا کریں گے، لیکن اس نے وہی گرا دیا۔ تو اللہ نے کبوتر کی محبت پوری دنیا کے انسانوں کے دل میں ڈال دی۔ تو اب میں اپنے حصے کی، اگر میں اندھیرے دور نہیں کر سکتا تو میں اپنے حصے کی شمع تو جلا دوں، تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سرخور تو ہو سکوں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو بہت اعلیٰ جزائے خیر عطا فرمائے، اور اس کام کو اللہ آگے بڑھانے کا ذریعہ ہم سب کو بنائے، اور خاص طور پر ڈاکٹر پال صاحب کو اللہ بہت اس کی ہمت دے، حوصلہ دے۔ انہوں نے بہت بڑا قدم اٹھایا ہے، ہم ان کے ساتھ ہیں۔ جو اس میں میں عاجز ناقص کر سکتا ہوں میں بھی کروں گا۔ آپ سب سے دعا کی درخواست۔